السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ میں نے ایک موضوع کو چنا ہے، قربانی کے احکام، قربانی کے مسائل، جو کہ سوال اور جواب کی صورت میں پیش کیے جا رہے ہیں، جو کہ عام فہم ہے، وہ جو آپ کے ذہن کے اندر جو سوالات گردش کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی عام فہم ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ عوامی سوالات ہیں، اس کے جوابات بھی ہیں، جو کہ عمومی مسائل جو کہ انسان کے ذہن کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ سوال اور جواب کی صورت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ وہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا چینل آپ کے مسائل اور ان کا حل کو آپ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے اور اچھی نیک عمل کے ساتھ جستجو کے ساتھ سنیے۔ اگر جو بات سمجھ میں آئے تو آپ کو شیئر کیجئے، اگر بات سمجھ میں نہیں آئے تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے کہ یہاں پر قربانی کے احکام کے ساتھ جو پچھلی نشست ہوئی اس کے اندر کھال کے مصارف بیان کی گئی، کھال کس کو دے سکتے ہیں، تو اسی بات کو، اسی سلسلے کو آگے لے کر جایا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ گفتگو بھی کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کے بعد نیا جو موضوع ہوگا وہ اسٹارٹ ہوگا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سوال: ہم چند ساتھیوں نے مل کر مسجد سے متصل دکانوں پر چرمے قربانی کی رقم خرچ کرنا۔ سوال: مسجد کی کمیٹی صدر نے لوگوں سے قربانی کی کھالیں وصول کی اور ان کھالوں کو فروخت کر دیا۔ بقول اس کمیٹی کے صدر کے کھالوں کی رقم مسجد کے متصل دکانوں کی تعمیر میں صرف کی گئی۔ کیا یہ رقم جو کہ قربانی کی کھالوں کی تھی مسجد کی دکانوں پر لگائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جواب: صورت مسئلہ میں چربے قربانی کی رقم کا مسجد سے متصل دکانوں پر خرچ کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ قربانی کی کھالوں کو صرف انہی مصارف میں خرچ کیا جا سکتا ہے جن مصارف میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، اور زکوٰۃ کے مصارف سورہ توبہ کی آیت میں بیان کر دی گئے ہیں۔ مسجد سے متصل دکان تو دور کی بات، مسجد کے تعمیر پر بھی زکوٰۃ اور قربانی کی کھالوں کی رقم خرچ نہیں کی جا سکتی، اس لیے یہ صدقات واجبہ ہیں، اور صدقات واجبہ میں تملیغ ضرور، جبکہ صورت مسئولہ میں تملیغ مقصود ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ میں تحریر فرماتے ہیں، فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ جب تک کھال فروخت نہ ہو، ہر شخص کو اس کا دینا اور خود بھی اس سے منتفع ہونا جائز ہے، البتہ قصائی وغیرہ کسی کو اجرت میں دینا جائز نہیں۔ جب فروخت کر دی تو اس کی قیمت کا تصدق کرنا یعنی صدقہ کرنا اور تصدق کی ماہیت میں تملیغ ماخوذ ہے، چونکہ یہ صدقہ واجبہ ہے، اس لیے اس کے مصارف مثل مصارف زکوٰۃ کے ہیں۔ یہ نظرات نے مسجد کے کمیٹی کے صدر کو تعمیر مسجد یا تعمیر دکان کی غرض سے قربانی کی کھالیں دی ہیں۔ صدر نے انہیں فروخت کر کے رقم حاصل کی، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کھال کی بقدر رقم صدقہ کر دے، یا مسجد کمیٹی کے صدر کھالیں دینے والوں کی اجازت سے مستحقین میں ہی رقم صرف کر دیں۔ تو بیان کیا گیا کہ اگر جیسے کہ پیچھے کا بیان کیا گیا تھا کہ اگر کہ جس طرح مسجد کے اندر صدقہ زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے، تو اسی طرح کھال کو اگر آپ نے فروخت کر دی، کھال فروخت کرنے سے پہلے آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ میں کھال کو فروخت کر دی تو آپ کا اس کے منتفع یعنی کہ اس سے فائدہ اٹھانا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، اور یہ کہ آپ کو اس کو کسی غریب کو دینا وہ آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر تملیغ بنانا، جس طرح کے زکوٰۃ کے اندر آتا ہے کہ تملیغ بنانا ضروری ہے، اسی طرح صدقے کے اندر بھی تملیغ مالک بنانا ضروری ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کے اندر بھی ہے، اسی طرح صدقے کے اندر بھی یہ بات شرط ہے۔ تو یہاں پر تملیغ نہیں پائی جا رہی، جیسے کیونکہ مالک نہیں بنایا جا رہا مسجد کے، اگر آپ دیں گے تو کوئی مالک نہیں بنے گا نا، کوئی کسی کی ملکیت کے اندر یہ مسجد ہے ہی نہیں۔ تو صدقے کا بھی حکم ہے، قربانی کی کھال کا اگر آپ نے فروخت کر دی تو آپ وہ کیا ہے کسی غریب کو دے دیں گے، تو مسجد کے مقام متصل آپ جو دکان ہے اس کے اوپر آپ خرچ نہیں کریں گے۔ اگر کسی کمیٹی نے کر دی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا ہے اس کو غریبوں کے اندر مستحقین کو آپ اس کو تقسیم کر دے اس رقم کو۔ طالب علم دنیاوی اعلیٰ تعلیم کے لیے چرمے قربانی کی خاطر رقم دینا۔ سوال: ایک طالب جنہوں نے انجینئرنگ میں BE کی ڈگری حاصل کی ہے، وہ اسی شعبے میں مزید
اعلیٰ تعلیم حصول کے لیے کینیڈا شمالی امریکہ کی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ یونیورسٹی سے منظوری حاصل کر چکے ہیں اور داخلے کی تمام ضروری کاغذات تیار ہیں، اور اب یونیورسٹی میں تعلیم کی فیس اور کینیڈا کے سفر کے لیے ان کو 1.5 لاکھ روپے کی شدید ضرورت ہے، لیکن ان کو یہ دشواری درپیش ہے کہ ان کے پاس ذاتی طور پر اس کا کوئی انتظام نہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ وہ 75,000 روپے کے اپنے حلقہ تعارف سے اس مقصد کے لیے جمع کر لیں، تو بقیہ نصف رقم 75,000 روپے جمعیت چرما قربانی فنڈ سے ان کی اعانت کر دے تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک جا سکیں اور اس اعلیٰ تعلیم کو ملک و قوم کی خدمت کا ذریعہ بنا سکیں۔ دریافت طلبہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک فرد واحد کی یہ اعانت سرمایہ قربانی کی حاصل ہونے والی رقم کی مد سے کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ سوال، جبکہ درخواست دہندہ خود اس کا مستحق بتاتا ہے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، مجھے تو یہ قطعاً ناجائز معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے اہل علم سے دریافت کر لیا جائے، اگر ان صاحب کو یہ رقم دینی ہو تو اس کی تدبیر یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو اتنی رقم بطور قرض کے دے دی جائے، اور جب وہ خرچ کر لیں تو اس رقم سے ان کا قرض ادا کر دیا جائے۔ تو اگر یہ بتایا گیا کہ ان کو یہ رقم جو ہے وہ بطور قرض کے دی جائے گی، اگر وہ رقم آپ دے دیں وہ ویسے تو جائز نہیں ہے، مگر ایک صورت بتائیے کہ آپ یہ رقم آپ ان کو بطور قرض کا دے دیں، تو آپ جس سے کہیں کہ اگر آپ کے پاس رقم آ جائے تو آپ واپسی اس کو دے سکتے ہیں۔ تو ویسے کیونکہ ضروری اگر آپ ان کو دینا چاہیں تو آپ ان کو بالکل بھی نہیں دے سکتے ہیں، بطور قرض کے دے سکتے ہیں۔ اب غیر مسلموں کا ذبیحہ، جو غیر مسلم ہوتے ہیں کہ ان کا ذبیحہ جائز ہے یا نہیں، اب تو ان مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مسلمان اور کتابی کا ذبیحہ جائز ہے، مرتد اور دہریے اور جھٹکے کا ذبیحہ جائز نہیں۔ سوال، گزارش خدمت یہ ہے کہ میری بڑی بہن امریکہ میں مقیم ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو گوشت ملتا ہے وہ جھٹکے کا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں۔ ویسے انہوں نے اس گوشت کو ابھی تک نہیں کھایا کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ ناجائز طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، مگر وہاں پر جو دوسرے پاکستانی ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کراچی میں کون سے صحیح طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، مگر وہاں پر دوسرے پاکستانی وہ اس کا استعمال کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کراچی میں کون ہر جانور پر اللہ اکبر پڑھتا ہے، وہاں پر بھی گوشت ایسا ہی ذبح کیا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں ذرا وضاحت تحریر کریں تاکہ اس کا جواب دوسروں کو دے سکیں۔ آیا وہ گوشت جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ گوشت اگر ویسے نہیں کھایا جائے تو کسی نہ کسی چیز میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جواب، جو جانور حلال کسی مسلمان یا کتابی نے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا ہو اس کا کھانا حلال ہے۔ کسی مرتد دہریے کا ذبیحہ حلال نہیں، اسی طرح جھٹکے کا گوشت بھی حلال نہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق کراچی میں جھٹکے کا گوشت نہیں ہوتا۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی مسلمان نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی تو ذبیحہ حلال نہیں۔ البتہ اگر ذبح کرنے والا مسلمان ہو، بھولے سے بسم اللہ نہیں پڑھ سکا تو اس کا ذبیحہ جائز ہے۔ تو یہ کہ جو کفار مشرکین وغیرہ ہوتے ہیں وہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھتے، تو ان کا وہ جو ذبح ہوتا ہے وہ بالاتفاق کیا ہے، وہ حلال نہیں ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے، جن کو عام طور پر ذبیحہ بھی نہیں پڑھتے کوئی مسلمان۔ اب بار اس کے مسلمان ہونے کے کتابی بھی اس سے نکل جاتے ہیں، کتابی کے انہوں نے اپنا دین وغیرہ جو ہے وہ عیسائی جو مذہب ہے ان کا، انہوں نے اس کو بالکل ترک کر دیا اور انجیل کے اندر انہوں نے رد و بدل کر دیا ہے۔ تو جو عیسائی جو اپنے دین کو فالو کرتے رہے وہ دین کو بھی فالو کرنا چھوڑ دیا، وہ اپنی راہ روی کے اوپر اپنی شہوت کے اوپر وہ لگ چکے ہیں۔ تو اہل کتاب کا بھی اب نہیں مانا جائے گا۔ مسلمان اگر جیسے کہ پیچھے مسئلہ آیا تھا، اگر جان بوجھ کے بسم اللہ ترک کرتا ہے مسلمان تو اس صورت میں اس کو ذبیحہ جائز نہیں، اگر بھولے سے کرتا ہے تو اس کو اس صورت کے اوپر جو ذبیحہ ہوگا وہ کیا ہے، جائز ہوگا اگر بھولے سے کیا۔ اگر جان بوجھ کے ذبیحہ کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ کہنا یہ ہے کہ ہر اہل کتاب کا جامع ذبح کیا ہوا جائز نہیں، بلکہ ہر وہ اہل کتاب جو اپنی شریعت سابقہ پر اعتقاد عمل کرتا ہو اور اس کے ذبح کا طریقہ بھی وہی ہو جو ان کی کتاب میں، کیونکہ ان کا اور مسلمانوں کا طریقہ ایک ہے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر جانور ذبح کرنا۔ اگر اس کے خلاف ہو تو حرام ہے۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم دونوں میں کون درست عمل پر ہے؟ اگر دونوں غلط عمل پر ہیں تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ برائے مہربانی اس کو قرآن حدیث کی روشنی میں تفصیل سے لکھیں۔ اس کے ساتھ ذبح کرنے کے لیے کوئی شرائط ہو جن کی وجہ سے وہ حلال ہوتا ہو وہ بھی واضح فرمائیں۔
جواب: اس گفتگو میں آپ کی بات صحیح ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، مگر اس میں چند امور کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اول، ذبح کرنے والا واقعتاً سے اہل کتاب بھی ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قومی حیثیت سے یہودی یا عیسائی کہلاتے ہیں مگر عقیدتاً دہریہ ہیں، وہ کسی دین مذہب کے قائل نہیں۔ ایسے لوگ شریعہ اہل کتاب نہیں، ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں۔ نمبر دو، بعض لوگ پہلے مسلمان کہلاتے تھے پر یہودی یا عیسائی بن گئے، یہ لوگ بھی اہل کتاب نہیں بلکہ شرعاً مرتد ہیں، مرتد کا ذبیحہ مردار ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ذبح کرنے والے نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بسم اللہ کے ساتھ ذبح کیا ہو، اس کے بغیر بھی حلال نہیں، چاہے کہ کسی کتابی کا۔ ذبح کرنے والے نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ آج کل مغربی ممالک میں مشین سے جانور کاٹے جاتے ہیں، ساتھ میں بسم اللہ اکبر کی ٹیپ لگا دی جاتی ہے، گویا بسم اللہ کہنے کا کام آدمی کے بجائے ٹیپ کرتی ہے، ذبح کا کام آدمی کے بجائے مشین کرتی ہے۔ ایسے جانور حلال نہیں بلکہ مردار کے حکم میں ہیں۔ یہودی کا ذبح جائز ہونے کی شرائط۔ سوال: اسلامی طریقے پر ذبیحہ گوشت اگر دستیاب نہ ہو سکے تو یہودیوں کا ذبح کیا ہوا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جواب: یہودی اگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہوں اور اپنی کتاب کو مانتے ہوں، وہ اہل کتاب ہیں، اس کا ذبیحہ جائز ہے بشرطیکہ کہ اللہ کے نام سے ذبح کرے۔ اگر جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ عیسائی نے اپنا مذہب کو چھوڑ دیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر وہ فالو نہیں کرتے، اگر یہودی موسیٰ علیہ السلام کے دین کو اگر فالو نہیں کریں گے تو اس کا ذبیحہ بھی کیا ہے؟ حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا، کیونکہ جیسے کہ آج کل کے دور کے اندر ان کا ذبیحہ کیا ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے اندر جو ہے رد و غافل رد و بدل کر دیا ہے، تو اس صورت میں اپنے دین کے اوپر نہیں رہے تو اس صورت میں ان کا جو ذبیحہ ہے وہ حلال نہیں رہا، حلال نہیں ہوگا۔ یہودی کا ذبیحہ استعمال کریں یا عیسائی؟ سوال: بیرون ملک ذبیحہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اکثر جو ذبیحہ دستیاب ہوتا ہے وہ یا تو یہودی کا ہوتا ہے یا پھر عیسائیوں کا ذبیحہ۔ اہل کتاب کے نقطہ نظر سے زیادہ تر یہودیوں کا ذبیحہ صحیح سمجھا جاتا ہے، جبکہ عیسائیوں کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب کے مطابق ذبح نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ذہن میں بڑی الجھن پائی جاتی ہے۔ حضرائے کرام قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا حل بیان فرمائیں۔ جواب: اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اگر یہ اطمینان ہو کہ یہودی صحیح طریقے سے ذبح کرتے ہیں اور عیسائی صحیح طریقے سے ذبح نہیں کرتے، تو یہودی کے ذبح کو ترجیح دی جائے گی، نصرانی کے ذبیحے سے پرہیز کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ یقین ہو، آپ کو مشفی ہو، دل آپ کا تشفیہ ہو، آپ تو اس صورت میں آپ کو اگر یہ یقین ہے کہ جو یہودی کا ذبح ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، عیسائی کا ذبیحہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ آپ چھان بین کی جائے گی، پھر آپ غور و فکر کیا جائے گا، اس کے بعد اس کو کھایا جائے گا، کیونکہ دونوں عام طور پر اہل کتاب نہیں رہے، وہ نہ وہ اہل کتاب رہے نہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر ہے یہودی، تو اس صورت میں چھان بین کی جائے گی۔ اگر ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی پاکستانی ہے یا کوئی آپ کو جاننے والا یا کوئی آپ کو مسلم جو بھائی ہیں وہ آپ کو بتا دیں تو اس صورت میں اس کا ذبیحہ بھی کیا ہے؟ حلال ہوگا۔ قربانی کے متفرق مسائل۔ جانور ادھار لے کر قربانی کرنا۔ سوال: جس طرح دنیا کے کاروبار میں ہم ایک دوسرے سے ادھار لیتے ہیں اور بعد میں وہ ادھار ادا کرتے ہیں، کیا اسی طرح ادھار پر جانور لے کر قربانی کرنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ادھار لیتا ہے، مثال کے طور پر اگر شوقیتاً کو قربانی کرنا چاہتا ہے یا ہر سال کرتا تھا، اس سال نہیں کر پا رہا ہے کہ وہ قربانی ادھار لے کر سکتا ہے، تو اس کا جواب دیا رہا ہے کہ جی ہاں، اگر وہ ادھار ٹرسٹ ہے کہ میں ادھار ادا کر سکتا ہوں، جیسے کہ پچھلے جو میں نے قرضوں کی ادائیگی کی ہے، اسی طرح اس قرضے کی ادائیگی کر سکتا ہوں، تو اس صورت میں اگر وہ قربانی کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا موضوع، ان شاء اللہ تعالیٰ دوسری نشست کا اسی سلسلے کو جو ہے آج اسٹارٹ کیا ہے، کہ اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے لے کر چلوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو بات پسند آئے گی۔ یہ عام فہم ہے سوال جواب کی صورت کے اندر، جو کہ ہر انسان کی، ہر بندے کے ذہن کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا چینل ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور نیچے کی جگہ بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجیے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔